بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1531 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ اوحینا، ہم نے الہام کیا، ہم نے وحی کی، الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، کہ تم دودھ پلاؤ اس بیٹے کو، فَإِذَا، پھر جب، خفتی تم ڈرو، علیہ اس پر، فَأَلْقِیہ تو اسے تم ڈال دو، فی الیم دریا میں، وَلَا تَخَافِي اور نہ تم ڈرنا اور نہ ہی تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ہی غم کھاؤ، اِنَّا بلا شبہ ہم، رَادُّوهُ اسے لوٹانے والے ہیں، الیکی تمہاری ہی طرف، وَجَعِلُوهُ اور اسے بنانے والے ہیں، من المرسلین رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ اس نے ڈال دیا اسے فَالْتَقَطَهُ تو اس موسیٰ کو اس نے اٹھا لیا، آل فرعون کے گھر والوں نے، لیکونا تاکہ ہو، لہم ان کے لیے، عدوًا دشمن، وحزنًا اور غم کا باعث، ان فرعون بلا شبہ فرعون، وہامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین وہ خطا کار تھے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوتا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان ان کے لشکر خطا کار تھے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسری بات، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ تیسری بات، نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا۔ چوتھی بات، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ پانچویں بات، تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ چھٹویں بات، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوتا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ ساتویں بات، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی آیات کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اور نجومیوں کے کہنے پر بادشاہ نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ان کی سلطنت کو، ان کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اسی زمانے میں روایت کی ان کی یہ رہی کہ جب بچے پورے ختم ہونے والے ہو گئے، جب تو کہا گیا کہ سارے ہی بچوں کو قتل کر دیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، اس لیے حکم دیا گیا کہ 1 سال بچوں کو رکھا جائے، 1 سال کے بچوں کو جو ہے ذبح نہ کیے جائے۔ اتفاق، یہ قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال جس سال میں قتل ہو رہا تھا بچوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، خوش تو ہو گئی، لیکن غم کھائے جا رہا تھا، ڈر دماغ پر سوار تھا کہ میرے بچے کے ساتھ فرعون کی پولیس کیا کیا کریں گے، میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مدد کی۔ ربانی طاقت اسی کو کہتے ہیں، یہی قوت
الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بچانے چاہتے ہیں نور حق شمع الہی کو بجھا کر سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ جس چراغ کو باقی رکھنا چاہے، گل ہونے سے بچانا چاہے، دنیا بھر کی ہوائیں اس کو بجھا نہیں سکتی۔ جس انسان کو، جس نفس کو رب جلال زندہ رکھنا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل کو اس کو موت کے گھاٹ اٹھا نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو لیے فکر مند تھی کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں کو کہیں اطلاع ہو جائے گی کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو پولیس کو اطلاع ہو جائے گی اور پولیس آئے گی اور وہ لوگ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، ان کے دل میں ڈالا یا وحی بھیجی، وہی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اس کنڈیشن میں جب کہ حضرت موسیٰ اپنی ماں کی گود میں تھے، 4 مہینے کے بچے تھے چھوٹے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 کاموں کے کرنے کا اور 2 کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کام یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو پہلے دودھ پلا دو، دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کو اس بات کا خوف ہو اور پتہ چل جائے لوگوں کو، اور اس بات کا امکان ہو، یقین ہو، خوف ہو کہ پولیس آ کر تمہارے بچے کو قتل کر دے گی، تو تدبیر یہ کرو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں تمہارے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال، تمہارا کام تم کرو۔ 2 کاموں کی کرنے کا حکم دیا، اور 2 کاموں سے روکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کرو، گھبراؤ مت کہ بچے کا کیا ہوگا، بچے کا حشر کیا ہوگا، کہیں اس کو کوئی قتل تو نہیں کر دے گا، کہیں وہ پھر پولیس کے ہاتھ میں لگ تو نہیں جائے گا۔ خوف بھی مت کرو اور غم بھی مت کرو اس بات کا کہ میرا بچہ چلا گیا، غم بھی مت کرو۔ گزری ہوئی چیز پر غم، آگے آنے والی چیز پر خوف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 کاموں کے کرنے کا کہ دودھ پلاؤ اور دریا میں ڈال دو بچے کو، 2 کاموں کے کرنے کا اور 2 کاموں کے نہ کرنے کا کہ خوف بھی مت کرو، غم بھی مت کرو۔ اور پھر بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں، جس بچے کو تم اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال رہے ہو صندوق میں ڈال کر، یاد رکھو کہ ہم اس بچے کو دوبارہ لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو پیغمبروں سے بنائیں گے۔ اللہ اکبر، قدرت کیا کیا کام کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہاری اپنی کمزور طاقتوں پر تمہارا بھروسہ نہ ہو، تمہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ، اس کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، دریا میں صندوق میں ڈال کر ڈالے ہوئے بچے کے بارے میں یقین دلا رہے ہیں کہ اس بچے کو لانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو لوٹا کر دیں گے۔ کیا عجیب شان ہے اللہ کی۔ اللہ صرف لوٹائیں گے نہیں، بلکہ جب بچہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے، چنندہ لوگوں میں سے بنائیں گے، اس کو ہمارا رسول بنائیں گے اس کو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، اور وہ صندوق چلتا فرعون کے محل کے اطراف میں جو کنارہ تھا، ساحل تھا، وہاں پہنچا۔ ان کے باندیوں نے اس کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ فرعون کی بیوی کے پاس پہنچا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے، فرعون کی جماعت نے، جو بھی ان کے لوگ تھے، انہوں نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ انہوں نے اس لیے اٹھا لیا یہ بچے کو تاکہ یہی بچہ ان کے لیے دشمن بنے، آگے چل کر یہی بچہ ذریعہ بنے گا ان کے ڈوبنے کا، دریا میں ڈوبنے کا ذریعہ بنے گا، ان کے لیے غم کا باعث بنے گا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر تھے وہ بڑے خطا کار تھے، غلطی پر تھے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی ہے، آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔